دنیا کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے میرے بھائیوں، تو آپ ایک ہی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے نسل وہ امیر ہو جائیں، اور قیامت تک جو میرے آنے والے نسلیں ہیں وہ فقر اور فاقہ کا منہ نہ دیکھے اور ان کے گھر میں کبھی بھی غریبی نہ آئے، تو صرف ایک مرتبہ میرے بھائیوں، زیادہ نہیں، اس نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں دو عمل بتانے والا ہوں، ایک نقش مبارک دینے والا ہوں، اور ایک صورت ہے سورۃ الواقعہ، ان کے بارے میں عمل بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بھی مشکل حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، خصوصاً رزق کے حوالے سے یا قرض کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا، یعنی دنیا کا کوئی بھی مطلب، مقصد، حاجت آپ کا ہو سکتا ہے، اگر آپ ان کو حصول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا مقصد مل جائے گا، آپ کو اپنا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سورت مبارکہ کے بارے میں، اس کے بعد پھر آتے ہیں اس نقش مبارک کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی شخص رات میں اس سورت کو پڑھے گا، یعنی بہت علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ مغرب پڑھو، مغرب کے بعد فوراً اس کو پڑھیں، اور بہت علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جب بھی آپ پڑھ سکتے ہو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ مغرب پڑھ لو، مغرب سے لے کر سونے کا ٹائم، ان کے درمیان آپ کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد اس کو فوراً پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سورت کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غنا دو قسم کی غنا ہیں، یہ آپ ضرور بھی ضرور یاد کر لیجئے گا۔ ایک تو مالدار ہو جاتا ہے انسان، دولت مند ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، اور ایک غنا دل کا غنا، یعنی اگر آپ کا دل غنی ہو گیا تو میرے بھائی، اگر آپ فقیر بھی ہیں نا تو اللہ جل شانہ آپ کو غنیوں میں شمار کرے گا، سخیوں میں شمار کرے گا۔ غنی کا معنی ہے سخاوت۔ اگر آپ دل کھول کے خرچ کرو گے تو آپ غنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید پر، بقر عید پر 100 اونٹ ذبح کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ پہلے اتنے کسی نے قربانی کی ہے اور نہ ہی قیامت تک شاہد کوئی کر سکے گا۔ ہمارا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا مال آیا تھا، اتنا مال قیامت تک کسی کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زیور ہو گیا، سونا، یا اونٹ کا اب قیمت لگا لو، ایک اونٹ کا، تو اس زمانے میں سونے، اونٹ یا جانور وہ چیزیں چلتی تھی۔ اس زمانے میں کرنسی زیادہ چلتی ہیں، لیکن کرنسی کا دن بدن وہ گرتا جا رہا ہے کرنسی، لیکن چیز وہ اوپر چلتی جا رہی ہے۔ تو اب
آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوا ہوگا کہ 100 اونٹ کا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بنتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح کروڑوں مال آئیں، کروڑوں روپے آئیں، اس زمانے کی اگر آپ حساب لگا لیں تو شام جب ہو جاتا تھا تو ان کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے دل کا غنا عطا فرمائے۔ اچھا، اس سورت کا پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت کرنے والا فاقے کا شکار نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے نسلیں وہ امیر ہو جائیں اور قیامت تک جو میرے آنے والی نسلیں ہیں وہ فقر اور فاقہ کا منہ نہ دیکھے اور ان کے گھر میں کبھی بھی غریبی نہ آئیں، تو صرف 1 مرتبہ میرے بھائیوں، زیادہ نہیں، اس سورت کو ہر روز 1 مرتبہ پڑھے، پھر آپ دیکھیں، یہ میرا ارشاد نہیں ہے، دونوں جہانوں کا سردار کا ارشاد ہے کہ ان کے گھر میں نہ فقر و فاقہ آئے گا اور وہ غنی ہوگا۔ اگر آپ کے نسلیں بھی ان پر عمل کریں گے تو قیامت تک انشاءاللہ تعالی وہ کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ حصول مقصد اور حصول رزق کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی، میں نے بتا دیا، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے میرے بھائیوں، تو آپ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی نشست پر آپ بیٹھے اور 41 بار اس سورت کو پڑھیں۔ 41 بار جیسے ہی آپ پڑھو گے تو اس ہی وقت آپ کی مراد بر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سورت کو لکھ کر باندھنے سے ولادت میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس سورت کو لکھو گے، لکھنے کے بعد جن کی ولادت ہونے والی ہیں ان کے گلے میں، ان کے بازو میں یا ان کے پاس آپ رکھیں، انشاءاللہ تعالی ایسی ولادت ہوگی جیسے کہ یہ کوئی گپ شپ تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو سورت کریمہ کے بارے میں نے آپ بھائیوں اور بہنوں کو بتا دیا۔ اب ایک نقش مبارک سکرین کے اوپر میں لگانے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کا مصنف الحمدللہ ثم الحمدللہ میں خود ہوں، اور ہر وہ چیز میں نے اٹھائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے یا ان کے احادیث مبارکہ جو بھی ہے وہ میں نے اکٹھی کی ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول کے خلاف کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، اس نقش مبارک آپ اس سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس نقش مبارک کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کی مرضی ہے اس طرح ہی آپ کر لیں۔ اگر اس نقش کو آپ لکھو گے، جس مقصد سے لکھو گے، جس غرض سے لکھو گے، وہ مقصد بر آئے گی اور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ میرا دکان نہیں چل رہا تو اس نقش کو آپ لکھ کے اور دکان کے سامنے لٹکا دے، لگا دے تاکہ لوگوں کا نظر اس کے اوپر چلے، تو اتنے گاہک آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مصیبت ہے، غم ہے، پریشانی ہے، بندش ہے، کوئی بھی بلا ہے، آپ اس نقش مبارک کو لکھ کر سامنے لٹکائیں، جیسے دروازے سے کوئی انٹر ہوتا ہے تو ان کے اوپر نظر آئے۔ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد نہیں ہوگی، جادو نہیں ہوگی، منتر نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کے گھر کے اندر کوئی بھی بلا نہیں آئے گا۔ اگر آپ شادی کے غرض سے لکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، اس نقش مبارک کو لکھ کر اپنا نام، اپنے والدین کا نام علی حب، جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کا نام مع والدہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں، یا جو مخالف ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، ان کا نام مع والدہ لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دہلیز پر، آپ کے گھر پر خود آ کے آپ کو کہے گی کہ رشتہ لے لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے گا،
کوئی بھی آپ کا مراد ہوگا، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ ناجائز۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی بھائی، جو بھی بہن اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا، ان کو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے اجازت ہے۔ اور جب تک آپ لوگوں نے مجھے استاذ نہیں مانا ہوگا، تب تک کوئی بھی عمل، کوئی بھی نقش بیکار ہوگا، اثر نہیں کر پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔